اب ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ایام فاطمیہ پہلے نہیں ہوتے تھے اتنے، اس سے کیا ہو گیا؟ اس دلیل میں تو وہابیت کی بدبو آ رہی ہے۔ مثلا کوئی چیز اگر پہلے نہیں ہوتی تھی بعد میں ہو گئی تو وہ حرام ہے۔ کس نے کہا کہ پہلے نہیں ہوتے تھے؟ ایک حوالہ جو پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، دوبارہ بیان کریں، تثبیت و دلائل الائمہ کہ جو اس کے لکھنے والے تھے قاضی عبد الجبار معتزلی، اور ان کا انتقال ہوا ہے 415 میں شاید تقریباً۔ وہ فرماتے ہیں شیعوں کے بارے میں کہ جبل السماق میں اور مختلف پورے شام کے جو علاقے ہیں ان کا نام لیا کہ یہاں پر شیعہ ہیں، اور جو پہلی خصوصیت بیان کی یدعون تشیع، کہ یہ شیعت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ محبت رسول و اہل بیت ہی، کہ محبت رسول اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور عمل میں جو سب سے پہلی چیز کا ذکر کیا وہ کیا چیز ہے؟ وَيَبْكُونَ عَلَى فَاطِمَةَ وَابْنِهَا الْمُحْسِنِ الَّذِي زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ قَتَلَهُ، کہ یہ روتے ہیں حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹے محسن پر کہ جس کے بارے میں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس بچے کو قتل کیا تھا کس نے؟ عمر نے۔ اب آپ تصور کریں 415 ہجری میں وہ صاحب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور اس وقت شیعوں میں یہ کلچر تھا کہ شیعہ روتے تھے، اور اتنا زیادہ کلچر تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آج اگر پوچھا جائے شیعہ کون ہوتے ہیں انڈیا وغیرہ میں ادھر ادھر، لوگ کہیں گے یہ جو جلوس نکالتے ہیں ماتم کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری تھی، یہی بالکل جلوہ تھا شام میں۔ ممکن ہے شام میں زیادہ ہو، کیوں زیادہ ہو؟ کیونکہ وہاں پر بنو امیہ کا بہت اثر و رسوخ تھا، اور زیادہ کیوں؟ کیونکہ ان تمام علاقوں میں فاطمیوں کا بھی تھا، اور فاطمی گو کہ شیعہ اثنا عشری نہیں تھے، لیکن عزاداری امام حسین اور ان چیزوں میں وہ لوگ شریک ہوتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ایوبی نے ان پر حملہ کیا، اور 2 لاکھ کے قریب اس زمانے میں شیعہ مارے تھے، جس کو آج ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ایوبیوں نے سلطنت ختم کی تھی فاطمیوں کی، اور جہاں جہاں شیعوں کے آثار تھے ان سب کو ختم کر دیا تھا، حتیٰ یوم عاشور کا نام رکھ دیا تھا عید الظفر، یعنی بنو امیہ اور یزید کی کامیابی کی عید۔ ایام فاطمیہ اہم ترین چیز ہے اس اعتبار سے کہ آج جب سوشل میڈیا دنیا میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے کہ لوگوں کی توجہ ہو کہ دختر نبی عام حالات میں دنیا سے رخصت نہیں بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت میں یہاں تک تو بات مشہور ہو گئی ہے، اور اس پر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے حساب سے صحیح روایت میں ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے جناب سیدہ کو گھر کے تمام افراد کے ساتھ جلانے کی دھمکی تو دی تھی۔ اب یہاں پہ مان لے کہ جلایا نہیں، بابا جلانے کی دھمکی کافی ہے کہ نبی کی بیٹی کو جلانے کی دھمکی دی جا رہی ہے باطل ہونے کے لیے، اور دوسرے لوگوں کے بیدار ہونے کے لیے اتنی چیز کافی ہے۔ یہ ساری بحثیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ ایام فاطمیہ ہوا، ورنہ آج جس طرح سے مانا جا رہا ہے دوسرے دشمنان اہل بیت کو، یزید کو بھی مانا جا رہا ہوتا اگر امام حسین کی عزاداری نہ ہوتی، لوگ اس کے ساتھ بھی رضی اللہ لگا رہے ہوتے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ جس نے انبیاء علیہ السلام کو تنگ کیا، شیطان سے شروع کرتے ہیں، اس شیطان پہ لانا جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار، جو انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آیا ان سب، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی اس پہ لعنت، جس نے جناب سیدہ کو ڈرایا دھمکایا اس پہ لعنت، جس نے مولا امیر المؤمنین پر لعنتیں بھیجی اس پر ہزاروں لعنت، جس نے مولا امیر المؤمنین سے جنگیں کی ان پر لعنت، جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے زہر بنایا، زہر بھیجا، زہر دیا، جو خوش ہوا امام حسن کی شہادت پر اس پر بھی، جس نے امام حسین کو شہید کیا اور امام حسین کی شہادت کے لیے راہوں کو ہموار کیا، اور جو ظلم پر خوش ہوئے یا جو ظلم پر خاموش رہے اور خاموشی ان کی رضایت کی تھی ان سب پر لعنت۔ اب ایک اور بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جب آپ مصائب بیان کریں گے تو جی رہبر معظم نے فرمایا ہے کہ وہ بزرگان اہل سنت کی توہین نہ ہو۔ ہاں انہوں نے فرمایا توہین نہ ہو، لیکن خود ان کی موجودگی میں مصائب پڑے جاتے ہیں جس میں جناب سیدہ کے مصائب بیان ہوتے ہیں، اور اس کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ جو ان کے گھر میں آیا، جس نے حملہ کیا، اور کتابیں چھپ رہی ہیں جناب سیدہ سلام علیہا کی شہادت کے اعتبار سے خود ان کی مملکت میں، تو ان کی قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ حقائق بیان نہ، مراد یہ ہے گالی گلوچ نہ کریں۔ حتیٰ اگر اس وقت کسی ملک کے صدر کو بھی گالی دی جائے تو ایک مرجع پڑھا لکھا شخص یہ کہے گا نا یہ گالی کیوں دے رہے ہو؟ مثلا امریکہ کے صدر کو گالی دی جائے تو آپ کے خیال میں دوسرے لوگ ہمارے بزرگان نہیں کہیں گے گالی کیوں دے رہے ہو؟ ماں بہن کی گالیاں نا، تو اس کا جرائم بیان کرو۔ ابھی جیسے کہ غزہ پہ حملہ ہوا ہے اور کوئی حملہ کرنے والے اسرائیلیوں گالیاں دے، ہر پڑھا لکھا آدمی کہے گا گالی دینے سے کیا طریقہ ہے؟ گالی دینا صحیح بات نہیں ہے، اس کے جرائم بیان کرو۔ تو ان کی قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ اب آپ ایام فاطمیہ نہ منائیں، جناب سیدہ کے مصائب نہ پڑھیں۔ اب اگر جناب سیدہ کے مصائب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں کہ وہ بیمار ہو گئی تھیں، گر گئی تھیں، طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ حضرت محسن کی شہادت کیسے ہوئی؟
کیا بیماری کی وجہ سے ہوئی؟ کیا بتائیں لوگ؟ نہیں، ضربت لگی. ضربت کس نے لگائی؟ چائنا والوں نے حملہ کیا تھا، جاپان والوں نے حملہ کیا تھا، رومن امپائر نے حملہ کیا تھا، بیزنٹائن والوں نے حملہ کیا تھا. بالآخر کیا ہوا تھا؟ تو بتانا پڑے گا لیکن علمی طریقے سے ہو. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.